ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدر اجلاس، علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، تمام دوستوں اور ساتھیوں، آج کے عظیم شان پروگرام میں میرا جو موضوع خطاب ہے وہ اولاد کی تربیت میں ماں اور باپ کی ذمہ داریاں. یہ انتہائی اہم عنوان ہے اور ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جہاں ہم اور آپ اپنے تئیں اور اپنے نفس کے تئیں اصلاح اور سدھار کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو اولاد دیا ہے اور اولاد کی جس نعمت سے اللہ رب العالمین نے ہمارے گھر کو آباد کیا ہے، ہم ان کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اس کا ایندھن قیامت کے دن پتھر اور لوگ ہوں گے. یہ آیت کریمہ ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں کا تعین کرتی ہے، اور ذمہ داری کس نوعیت کی ہے اس کا بھی یہ آیت کریمہ تعین کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اس دنیا کے اندر بحیثیت ایک مسلمان کے جو ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اپنے ایمان کا، اپنی عبادت کا، اعمال صالحہ کے انجام دینے کا، اور اس دنیا کی زندگی میں اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا، اللہ رب العالمین کے بتائی ہوئی شریعت کے مطابق چلنے کا، تو اس کا ایک بہت اہم مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ان تمام تر سرگرمیوں کے ذریعے اور ان تمام تر محنتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جنت کو پالے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو یہ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے راستے پر دنیا کے اندر چلائے جو راستہ اللہ رب العالمین کے جنت کی طرف لے جانے والا ہو اور جہنم کے آگ سے بچانے والا ہو۔ اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کو شامل کیا کہ وَأَهْلِيكُمْ، تمہاری ذمہ داریوں میں جہاں اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی سے قریب کرنا شامل ہے، وہیں ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کے آگ سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کی اس دنیا کے اندر تدبیر کرو گے۔ تو اللہ رب العالمین نے بچانے کا حکم دیا، اور کس چیز سے بچانا ہے اس کی نوعیت بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دی۔ جہنم کے آگ سے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ایک بہت بڑا روٹ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر ہماری ذمہ داریوں کے تعلق سے متعین کر رہا۔ ایک مسلمان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھر میں، اپنے اولاد کے تعلق سے، اہل خانہ کے تعلق سے یہ راستہ متعین کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں، ہمارے کنبے میں اور اس سماج میں رہتے ہوئے کون کون سے وہ راستے ہیں جو اللہ رب العالمین کے جنت کی طرف لے جانے والے، اور کون کون سے وہ راستے ہیں جو اللہ رب العالمین کے عذاب کی طرف اور جہنم کی طرف لے جانے والے۔ یہ تعین ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے ذریعے سے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سنت اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے۔ اب اگر ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ اللہ کی جنت کی طرف لے جا رہا ہے، تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس راستے کو ہم اور آپ خود اختیار کریں، اور اس راستے پر چلنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں، اور اس ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور اگر یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، اللہ کے عذاب کی طرف جانے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف جانے والا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کے راستے سے بچائیں، دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس راستے سے بچائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ مقرر کر دیا کہ اولاد کے تعلق سے والدین کی ایک بہت بڑی اور اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر جنت میں جانے کے راستے کو سیکھیں اور اس راستے پر اپنی اولاد کو چلائیں، اور جہنم میں جانے والے راستے کو سیکھیں اور جانیں، اور اس راستے پر اپنی اولاد کو جانے سے بچائیں، محفوظ کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے احادیث مبارکہ کے اندر ایک مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کو صالح بنانے کی کوشش کرے، نیک بنانے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے
تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، نہ زندگی رہی نہ عمل رہا، اور نہ عمل کے ثواب کو پانے کا موقع رہا، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے۔ کہا تین چیزیں ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے پہنچتا رہتا ہے۔ کہا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو دنیا کے اندر چھوڑ کر کے گیا، ایسا صدقہ جو باقی رہنے والا ہو۔ آپ نے کوئی کنواں، کوئی نہر، کوئی سرائے، کوئی مسجد، کوئی ایسا دین کا کام کر دیا جو آپ کی زندگی کے بعد باقی ہے، اور اہل اسلام، اہل ایمان، اللہ کے نیک بندے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک وہ چیز باقی ہے اور جاری ہے اس کا ثواب بھی آپ کو پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے حدیث کی کوئی کتاب چھاپ دی، آپ دنیا سے چلے گئے، وہ کتاب لوگ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کہیں خرید کر کے رکھ دیا، آپ دنیا سے چلے گئے، قرآن مجید کا وہ نسخہ جو آپ نے کسی کو دیا ہے وہ باقی ہے، وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یا علم کی کسی بھی چیز کی آپ نے نشر و اشاعت کی، تو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ علم باقی رہتا ہے تو بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور کہا او ولد صالح یدعو لہ، یا آپ ایسی اولاد چھوڑ کر کے گئے جو اولاد نیک ہے، یدعو لہ، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتی۔ یہ حدیث مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ ایک انسان کو اپنی دنیا کی زندگی میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو صالح اور نیک بنا کر کے جائے، اپنی اولاد کو ایسی تربیت دے کر کے جائے، ایسی تعلیم دے کر کے جائے کہ اگر وہ انسان اس دنیا سے موت کا شکار بنا دیا جائے، اللہ رب العالمین کے یہاں اسے بلا لیا جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد اس کے لیے مغفرت کا، اللہ کی رحمت کا دعا کریں، اللہ رب العالمین سے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کریں۔ تو یہ ذمہ داری والدین کے سر پر بہت بڑی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر آپ نے اپنی اولاد کو صالح بنانے کے لیے اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے کوشش کیا ہے اور آپ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں اپنی ذمہ داری کو انجام دینے میں، تو اس کا سب سے پہلے فائدہ اولاد کے بجائے والدین کو ہی پہنچے گا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی، آپ کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے رحمت اور مغفرت کی دعائیں مانگیں گی۔ تو یہ ذمہ داری بہت اہم ہے، نیک بنانے کی، صالح بنانے کی۔ ہماری اور آپ کی پورے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر ان اولادوں کو جنہیں اللہ رب العالمین نے نعمت کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دیا ہے، انہیں ہم اور آپ ایسا راستہ، ایسی تعلیم، ایسا ایمان، ایسا عقیدہ، ایسے اخلاق اور ایسے آداب سکھلائیں اور بتلائیں جو ان کی زندگی سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو اور شیطان کے وسوسے اور شیطان کے راستوں کو دور کرنے کا اور برائی سے بچنے کا، معصیت اور گناہ کی جگہوں سے بچنے کا اور دور کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ کہا کہ ایک بچہ جب دنیا کی زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بالکل خالی الذہن ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر پیدا ہونے کے بعد کوئی چیز کسی آدمی کی طرف سے ڈالی نہیں جاتی ہے، رکھی نہیں جاتی ہے، آپ اسے جس طرف موڑنا چاہیں، جو راستہ اسے آپ دنیا کے اندر دکھانا چاہیں، جس طرف لے جانا چاہیں، وہ راستہ آپ اسے دنیا کے اندر اپنی محنتوں سے سکھا سکتے ہیں، اس راستے پر اسے لگا سکتے ہیں اور اس طرف اس کا ذہن، اس کی طبیعت اور اس کی فکر کو موڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں ماں اور باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ کہا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے دونوں ماں اور باپ والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے، اگر وہ یہودی گھر کے اندر پیدا ہوا تو ماں اور باپ اسے دین یہود
اور اس کے عقائد اور اس کی تعلیمات کو سکھلا کر کے اسے یہودی بنا دیتے. او یمجسانہ، اور اگر وہ کسی مجوسی آتش پرست کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے تو ماں اور باپ ہی اسے مجوسیت اور آتش پرستی کا عقیدہ سکھلا کر کے اسے مجوسی بنا دیتے. او ینصرانہ، اور اگر وہ کسی نصرانی اور کرسچن کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس کے ماں باپ اسے دین نصرانیت اور اس کا عقیدہ سکھلا کر کے اسے نصرانی اور کرسچن بنا دیتے. تو والدین کی ذمہ داری یہاں بہت بڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری بہت بڑی. اگر وہ کسی مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا تو اس مسلم ماں اور باپ کی والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جس اسلام کو اللہ رب العالمین نے دین کی شکل میں، عقیدہ کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، عبادات کی شکل میں اسے دیا ہے، وہ اپنے فطرت پر پیدا ہونے والے اس سادہ ذہن کے خالی اس ذہن بچے کے دماغ کے اندر ڈال کر کے اسے اللہ رب العالمین کا نیک بندہ بنا دے، اسے سچا اور پکا مسلمان بنا دے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہونا چاہیے. ہر کام اپنے وقت پر ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت کا جو وقت ہے وہ ان کے بچپن کا وقت ہے، کم عمری کا وقت ہے، کم سنی کا وقت ہے، جب وہ خالی الذہن ہوتا ہے. ایسے وقت میں اگر آپ محنت کرتے ہیں، ایسے وقت میں آپ اگر اس کے ذہن کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے وقت میں اگر آپ اس کے ذہن کے اندر کوئی چیز ڈالنے اور بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچہ جلدی قبول کر لیتا. قبولیت کا مادہ اس مرحلے کے اندر اور عمر کے اس مرحلے کے اندر اس بچے کے اندر زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے عقیدوں کے مقابل میں ایک مسلم ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن میں ہی، کم عمری ہی میں وہ اپنے اولاد کے ذہن و دماغ کو اسلام کی طرف موڑنے کی کوشش کرے، صحیح عقیدے کی طرف موڑنے کی کوشش کرے. آج ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہو چکا ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ بچپن کے مرحلے کے اندر ہوتا ہے تو ہم اسے اسلامی تہذیب اور اسلامی طریقہ سکھلانے کے بجائے دوسروں کا طریقہ اور دوسروں کی تہذیب سکھلاتے. بچہ بولنا نہیں جانتا ہے، بچہ اپنے ہاتھوں سے مستقل طور پر حرکت کرنا نہیں جانتا ہے، وہ چیزوں کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. لیکن ہم اور آپ اسے اور اس کے ذہن کو اپنے گھر کے اندر موجود افکار اور عقیدے کے ذریعے سے ایسے رخ کی طرف موڑ رہے ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا صحیح عقیدہ نہیں ہے. آپ نماز کا معاملہ لے لیجئے، آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنے اٹھنے کا معاملہ آپ لے لیجئے، کھانے اور پینے کا معاملہ لے لیجئے، یا خود ان تمام چیزوں سے پہلے اس بچے کے ذہن کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کو بٹھانے کا معاملہ لے لیجئے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر کے اس قیمتی مرحلے کے اندر کلمہ سکھاتے ہیں، اللہ کا پیارا نام سکھاتے ہیں، اور اسلام کے ارکان کو، ایمان کے ارکان کو ان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے سماج و معاشرے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی انگریزی تہذیب اور تمدن کے پیچھے اس طریقے سے بھاگ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم خود اپنے اسلامی کلچر سے اور اپنے اسلامی تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اور آپ کو سکھلاتی ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کے ساتھ محنت کرنا ہے، اور اس طرح سے محنت کرنا ہے عمر کے اس قیمتی مرحلے میں کہ ہم ان کے ذہن و دماغ کے اندر وہ صحیح عقیدہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سنتیں اور اسلام کے وہ آداب اور احکام ڈال سکیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قرآن اور سنت کی شکل میں عطا کیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ہم کون سے چیز کی تعلیم لیتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم بلوغت کے عمر سے پہلے کے مرحلے میں، بچپن کے مرحلے کے اندر تھے، کننا نتعلم الایمان قبل ان نتعلم القرآن، کہا قرآن کے سیکھنے سے پہلے ہم ایمان کی باتیں سیکھا کرتے تھے، اور ایمان کے سیکھنے کے بعد پھر ہم قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، فازددنا به ایمانا، تو اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ابن خزیمہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یہ حدیث ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو بچپن کے اس مرحلے میں اپنی اولاد کو ایمان سکھلانا ہے، عقیدہ سکھلانا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کو سکھلانا ہے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، روزی دینے والا کون ہے، مالک کون ہے، اس کائنات کے اندر انتظام اور تدبیر کرنے والا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، اس دنیا کے اندر وہ کون ہستی ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی طاقت اور پوری کائنات کا پاور ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو بچے کو سکھلانا ہے، اولاد کو سکھلانا ہے۔ قرآن سے پہلے ایمان کے سکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو دین کے بنیادی ارکان، اللہ کی توحید کے بنیادی ارکان اور اللہ رب العالمین پر ایمان کے تعلق سے وہ تمام باتیں سکھلا دی جائیں جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے اندر ذکر کیا۔ کافر ہم جب قرآن پڑھتے تھے تو جو چیزیں ہم نے بچپن میں اپنے ماں اور باپ سے سیکھی ہوتی تھی، اپنے سماج اور معاشرے سے ایمان اور عقیدے کے تعلق سے لیا ہوتا تھا، تو قرآن پڑھنے کے بعد اس میں تازگی پیدا ہو جاتی تھی، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارے ایمان کے اندر استحکام اور مضبوطی پیدا ہو جاتی تھی۔ آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اور آپ نے اپنے اولاد کو ایمان کی تعلیم نہ دے کر کے غیروں کے حوالے کر دیا ہے۔ آج مشنریز کے اسکول ہیں، غیر مسلموں کے اسکول ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر چلائے جا رہے ہیں، جہاں پر نصرانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، ایسے عقائد اور افکار کی تعلیم دی جاتی ہے جو اسلامی عقائد اور افکار کے مخالف ہے، ایسے طور طریقے اور آداب سکھلائے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالف ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پہلو تہی اختیار کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ان اسکولوں کے حوالے کر دیا، اور ایک بہت بڑی سماج و معاشرے کے اندر ہماری اور آپ کی سمسیا یہ ہے کہ جو ذمہ داری اولاد کی تربیت اور اس کے تعلیم کے تعلق سے بچپن میں ہمیں ادا کرنا تھا، اس ذمہ داری کو آج ہم نے ٹیوشن کلاسز کے حوالے کر دیا ہے، کوچنگ کلاسز کے حوالے کر دیا ہے، ٹیچروں کے حوالے کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ٹیوشن پڑھانے والا، وہ کوچنگ کلاسز دینے والا، وہ اسکول کے اندر تعلیم دینے والا جس عقیدے اور فکر کا مالک ہوگا، اور جو عقیدہ اور فکر اس کے ذہن کے اوپر غالب ہوگا، وہی عقیدہ اور فکر وہ آپ کے بچے کے ذہن کے اندر ڈال دے گا، اور وہی اس کا ایمان ہو جائے گا، وہی اس کا عقیدہ ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داری ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کے اندر ادا کرنا ہے، اپنے گھر کی باؤنڈری کے اندر پہلے ادا کرنا ہے، اور اس کا محاسبہ ہمیں اور آپ کو روزانہ کرتے رہنا ہے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اور آپ کفے افسوس ملیں گے جب ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا، ہماری دسترس سے باہر نکل جائے گا، اس کا ایمان بگڑ جائے گا، اس کا عقیدہ بگڑ جائے گا، اس کا ذہن بگڑ جائے گا، اور اس طرح سے وہ ایمان، عقیدے اور ذہنیت کے بگاڑ کا شکار ہو کر کے اس سماج و معاشرے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے سماج اور معاشرے کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو میرے دینی بھائی اور دوستو، ہمیں ایمان کی تعلیم دینی ہے، اور یہ ذمہ داری ہمیں اور آپ کو خود نبھانی ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جس عقیدے کے آپ مالک ہیں، جو سچا عقیدہ توحید کی شکل میں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ اپنے بچے کو اپنے گھر کے اندر سکھلائیں۔ صبح، شام، رات، دن اس بچے کے پیچھے آپ محنت کریں، کلمہ طیبہ سے لے کر کے مختلف قسم کی دعائیں، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، اللہ رب العالمین کی ایمان کی باتیں، عبادت، روزہ اور نماز کی تعلیم،
آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اسے اپنے گھر کے اندر سکھاتے رہے، اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ بچہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک بہت بڑی امانت کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمارے حوالے کیا۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس امانت کے اندر کسی طرح کی کوتاہی کی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ آپ قرآن پڑھیں، انبیاء کرام کے قصے پڑھیں، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا جو طور طریقہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے ذکر کیا ہے وہ بڑا نرالا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، سب سے پہلی تعلیم جو بچے کو حضرت لقمان نے دی تھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے دنیا کی زندگی کے اندر کہیں بھی رہو یہ عقیدہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر پیوست کر لو کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، بہت بڑا راستہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اور دنیا کے اندر ان تمام والدین کے لیے مقرر کیا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے اس دنیا کے اندر مالا مال فرمایا ہے۔ شرک نہ کرنا اور شرک سے بچنا، اپنی اولاد کو شرک سے دور رکھنا اور شرک سے بچنے کی تدابیر کرنا، یہ ایک ایسا مستحکم عقیدہ ہے اور راستہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر اپنی دنیا کی زندگی کے اندر قائم رہنا ہے اور اپنی اولاد کو اس پر قائم رہنے کی تعلیم اور تربیت دینا، یہ ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری، اور یہی راستہ ہے جو جہنم سے بچانے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا تھا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو کہا اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ تو کہا اگر بندے ایسا کرتے ہیں تو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو کہا اگر بندے ایسا کرتے ہیں تو بندوں کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک باللہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ یہ جہنم سے بچنے کا راستہ ہے۔ وہ آدمی جو شرک نہیں کرتا ہے اور شرک کے غلط عقائد سے اپنی زندگی کو پاک رکھتا ہے، اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت اس کے اوپر کرتا ہے، تو گویا کہ وہ جہنم کے راستے سے اپنے اولاد کو بچاتا ہے۔ آج تعلیم کے مختلف مواقع اور ذرائع ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر کھلے ہوئے ہیں، اور ہر انسان جانتا ہے کہ تعلیم کا کون سا راستہ، تعلیم کے کون سے مراکز اور کون سے اڈے وہ اللہ رب العالمین کے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور کون سے راستے اللہ رب العالمین کے ناراضگی کی طرف اور جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ کون سے وہ راستے ہیں جو اس دنیا کے اندر ایک بچے کے ذہن کو بگاڑ کر کے اسے اسلام سے برگشتہ کرنے والے، اسلامی آداب اور تعلیمات سے دور کرنے والے ہیں۔ ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح سے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ والدین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اولاد کے ایمان کے تعلق سے، ان کے عقیدے کی اصلاح اور سدھار کے تعلق سے بچپن کے اندر ہی کوشش کریں اور اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے اندر کوتاہی نہ کریں، اور یہ ذمہ داری دوسروں کے سر اس سماج و معاشرے کے اندر نہ ڈالیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا۔ حضرت عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے، بڑی مشہور روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرپرستوں کو، تمام والدین کو اس بات کا حکم دیا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، کہا کہ اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو اس حالت میں کہ وہ 7 سال کے ہو چکے ہوں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَجَازِ، اور 10 سال کے عمر تک پہنچنے کے بعد ان کے بستروں کے اندر علیحدگی کر دو، تاکہ کوئی اخلاقی گراوٹ ان کے ذہن و دماغ کے اندر اس اعتبار سے پیدا نہ ہو سکے کہ وہ دنیا کے اندر فساد کے اور اخلاقی انارکی کے شکار بن جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی سی حدیث ہر والدین کے لیے اسوہ، ہر والدین کے لیے اسوہ ہے اور نمونہ۔
کہا مرو اولادکم بالصلاۃ، کہا اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ انسان جو کسی کی تربیت کرتا ہے، اگر وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہے، وہ ٹرینڈ نہیں ہے، تو وہ تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ اگر اپنے بچے کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں اور آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ خود نمازی نہیں ہے، آپ کا رشتہ مسجد سے خود مضبوط نہیں ہے، تو آپ اپنے بچے کو نماز کا حکم کیسے دے سکتے؟ تو مربی جو اولاد کی تربیت کرنے والا ہو، اسے چاہیے کہ وہ خود اسوہ بنے، وہ خود نمونہ بنے۔ آپ بچے کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھانے کا بچے کو سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اور اس کی تربیت دینے کا آسان طریقہ یہ کہ آپ خود نماز پڑھنے لگیں، بچے کے سامنے آپ نماز پڑھیں، بچے کو اپنے ساتھ نماز میں لے کر کے آئیں، مسجد میں آئیں، وہ آپ کو دیکھ کر کے نمازی بن جائے گا۔ بہت آسان طریقہ ہے، لیکن اس آسان طریقے کو چھوڑ کر کے انسان نہ جانے کون کون سے طریقے اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہم ابناء سبعین، اور وہ 7 سال کے۔ اب دیکھیے بڑی پیاری حدیث، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ہمیں اور آپ کو یہ سکھلائی ہے کہ بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، حکم دینے کا مسئلہ ہے۔ گویا کہ 7 سال سے پہلے اگر ہم نے اور آپ نے بچے کی تربیت نماز کے تعلق سے نہیں کی ہے تو ہم اسے نماز کا حکم نہیں دے سکتے۔ کیسے دے سکتے اگر وہ نماز نہیں جانتا؟ 7 سال میں نماز پڑھنے کا حکم، نماز پڑھنے کا آرڈر، نماز پڑھنے کے لیے بچے کو کہنے کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ گویا کہ نماز کی تربیت 7 سال سے پہلے ہے۔ آپ اسے سکھلائیں، آپ اسے بتلائیں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، وضو کیسے بنانا ہے، نماز کے ارکان کیا ہے، کس نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، نماز میں کیسے قیام کیا جاتا ہے، کیسے رکوع کیا جاتا ہے، کیسے سجود کیا جاتا ہے، کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ جب بچہ ٹرینڈ ہو جائے اور 7 سال کے مرحلے کے اندر داخل ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے، تو اس کو حکم دو کہ اب نماز شروع کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور کہا 3 سال تک انہیں برابر حکم دیتے رہو، 3 سال تک برابر ان کے پیچھے محنت کرتے رہو، مسجد کے اندر لاتے رہو، اپنے ساتھ انہیں نماز کے اندر لگاتے رہو، اپنی نمازیں انہیں دکھاتے رہو، نماز کی تربیت کے لیے انہیں بار بار کوستے رہو۔ اور اگر نہیں مانتے ہیں 3 سال کی محنت کے بعد، تو اللہ رب العالمین نے والدین کو یہ حق دیا ہے کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، کہ ان کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سزا بھی دے، تادیبی کارروائی۔ کہا کہ اگر وہ نہیں پڑھتا ہے 3 سال کی محنت کے بعد، والدین کی بات پر توجہ نہیں دیتا ہے، والدین کے حکموں سے روگردانی کرتا ہے، مسجد سے بھاگتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، تو والدین کو اس بات کا رائٹ اور حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو سزا دے سکتے ہیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 سال کے ہو جائیں تو بچے کو سزا دی جائے۔ اور آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کتنے ایسے والدین ہیں جو خود سزا کے مستحق ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ مسجد کے اندر آتے ہیں، اور نہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسے جانتے ہیں۔ تو وہ انسان جو خود سزا کا مستحق ہو، وہ اپنے اولاد کو تربیت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ انسان جو خود سزا کا مستحق ہو، جو خود مجرم ہو، وہ دوسروں کے حق میں سزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ سزا کا فیصلہ کرتا ہے، اپنے اولاد کے خلاف تادیبی کارروائی کرتا ہے، تو اولاد اسے کتنا قبول کرے گی اور کس طرح سے اپنے والدین کے حکموں کو مانے گی، ہماری اور آپ کی فرما برداری کرے گی؟ یہ بات بھی ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے، کسی نے پوچھا اس حدیث کی روشنی میں کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کب دیا جائے، نماز کی تعلیم انہیں کب دی جائے، نماز کب سکھایا جائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 7 سال سے پہلے کے مرحلے میں جب بچہ اپنے داہنے اور بائیں ہاتھ کو پہچاننے لگے تو انہیں نماز سکھانا شروع کر دو۔ کہا جب اسے اتنا شعور ہو جائے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ یہ میرا داہنا ہاتھ ہے، یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، تو نماز سکھانا شروع کر دو، تاکہ جب 7 سال کے مرحلے میں پہنچے تو تمہارے ساتھ نماز پڑھنے لگے، مسجد کے اندر جانے لگے۔ امام نخعی نے کہا کہ اسلاف کرام کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کی تربیت اس مرحلے میں دیتے تھے جب ان کے دودھ کے دانت ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ کہا دودھ کا دانت جب ٹوٹتا تھا تو اسی وقت ہی انہیں پکڑ کر کے نماز سکھلاتے تھے کہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں،
ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، ایسے رکوع کرتے ہیں، ایسے سجدہ کرتے ہیں اور ایسی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، آج یہ چیزیں ہمارے سماج و معاشرے سے بالکل مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نہ ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں اور نہ بر وقت اولاد کی تربیت کے لیے اپنے گھر کے اندر، اپنے سماج و معاشرے کے اندر انتظام کرتے۔ جب وہ بچہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہو جاتا ہے، ہماری دسترس سے باہر ہو جاتا ہے، تب ہم اس کے اوپر سختی کرنے کے لیے اور اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس حدیث کے اندر، جسے ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، عاشورہ کا مہینہ چل رہا، اسی عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو جب عاشورہ کا دن آیا تو صبح آپ نے اعلان کیا کہ جس آدمی نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ روزہ مکمل کر لے، یعنی اگر سحری نہیں کھا سکا ہے لیکن دن کے اندر کچھ کھایا نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لے، اور کہا جس نے روزے کی نیت کی ہے تو اس کا روزہ تو شروع ہے۔ حضرت ربیہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں جب یہ حکم آیا، کننا نصوم، تو ہم بھی روزہ رکھتے تھے، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور اپنے بچوں کو بھی ہم روزہ رکھواتے تھے، بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے تھے، انہیں تربیت دیتے تھے کہ روزہ رکھیں۔ تربیت دینے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ربیہ بیان کرتی ہیں کہ بچوں کو روزے کی تربیت ہم کیسے دیتے تھے؟ کہا صبح سے ان کو روزہ رکھواتے تھے، جب دوپہر ہوتی تھی اور دن کا کچھ حصہ گزرتا تھا تو ظاہر سی بات ہے بچے اپنی فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے بڑوں کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں، انہیں بھوک کا احساس ہوتا تھا، پیاس کا احساس ہوتا تھا، تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ بچے دوپہر کے وقت میں یا سپہر کے وقت میں اپنے روزے کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کا ثواب انہیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کرتے کرتے ان کی یہ عادت پڑ جائے اور اس طرح سے یہ روزہ خوری کے شکار ہو جائیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے انحراف کے شکار ہو جائے۔ تو کہا جب دوپہر اور سپہر کا وقت ہوتا، وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے رونے لگتے، چلانے لگتے یا ہم سے کھانے کا اور پانی کا مطالبہ کرنے لگتے۔ نجعل لهم اللعبة من الإحن، کہا ہم انہیں کچھ کھلونے جو کپڑوں کے اون کے بنے ہوئے ہوتے تھے ان کے ہاتھوں کے اندر تھما دیتے، یہاں تک کہ وہ ان کھلونوں کے اندر مشغول ہو کر کے چپ ہو جاتے اور بھوک اور پیاس کا احساس انہیں نہیں رہ جاتا۔ شام ہو جاتی، افطاری کا وقت ہو جاتا اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتے۔ یہ صحابہ کرام کا اور صحابیات کا جذبہ تھا اپنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے۔ آپ دیکھیے، اگر ایک بچہ بھوکا ہو یا پیاسا ہو اور دوپہر کے 12 بج چکے ہوں اور 6 گھنٹے 5 گھنٹے روزہ افطار میں باقی ہوں، تو اس 5 گھنٹے میں اس بچے کے ساتھ کتنی آپ کو محنت کرنی ہے کہ اس کا روزہ باقی رہے اور وہ روزے کا عادی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی ایک عبادت کا عادی ہو جائے۔ صحابہ کرام عموماً اتنی محنت کرتے تھے کہ وہ اپنا روزہ نہ چھوڑے بلکہ پورے دن کا روزہ اس کا مکمل ہو جائے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، یہی جذبہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور صرف پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، وہ تدبیریں اختیار کرنی چاہیے جن تدبیروں کی وجہ سے وہ نماز کا عادی ہو جائے، اللہ کی عبادت کا عادی ہو جائے، قرآن کی تلاوت کا عادی ہو جائے، روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے، نیک باتوں کو انجام دینے کا اور اختیار کرنے کا عادی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے کا اور اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کا عادی ہو جائے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کیا ہے کہ لاڈ اور پیار میں ہم اپنے اولاد کو برباد کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر چلے جا رہے ہیں اور بربادی کے راستے پر اپنی اولاد کو شیطان کے راستے پر لگاتے جا رہے ہیں، چاہے کپڑے کا معاملہ ہو، چاہے کھانے کا معاملہ ہو، چاہے کھانے پینے کے آداب اور طور طریقے ہوں یا اور دیگر سنتیں ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم اور آپ اسے اس دنیا کے اندر اس طرح سے تبدیل کر رہے ہیں اور اپنے اولاد کو ان سنتوں سے اس طرح سے دور کر رہے ہیں کہ جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اولاد کے تعلق سے ہماری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے اولاد کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے کہ یہ قیمتی سرمایہ جو اللہ رب العالمین نے اولاد کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کاہلی کی وجہ سے،
ہماری سستی کی وجہ سے یہ ہم سے اور آپ سے ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، اور پھر یہ بڑے ہو کر کے ہمارے اور آپ کے لیے وبال جان اور سردرد نہ بن جائے۔ اور ایک تیسری چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر کیا ہے کہ اولاد کو اسلامی آداب اور اسلامی اخلاق کی تعلیم اور تربیت دینی چاہیے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ آج سماج و معاشرے کے اندر کتنا بڑا کرپشن، کتنی بڑی بدعنوانی اور کتنی اخلاقی انارکی پن ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر پھیلا دیا گیا ہے۔ بسا اوقات ہم اور آپ بھی اس کے شکار ہوتے ہیں، ہمارا سماج اور معاشرہ بھی شکار ہوتا ہے۔ ایک والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر کو خود صاف ستھرا بنائیں اور اپنے اولاد کے کردار اور کیریکٹر کو بھی صاف اور ستھرا بنانے کی کوشش کریں اور اس کی جد و جہد کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو صاف اور ستھرا بنائیں گے، اپنے اخلاق کو اچھا اور سچا بنائیں گے، تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے اخلاق کو اور آپ کے صاف ستھرے کیریکٹر اور آپ کی صاف ستھری زندگی کو اختیار کرے گا۔ اور اگر آپ اپنے زندگی کو، اپنے کیریکٹر کو صاف اور ستھرا نہیں بنائیں گے، آپ کے دامن پر کوئی داغ ہوگا تو آپ کا بچہ اسے دیکھ کر کے سماج و معاشرے کے اندر اسی عادت کو، اسی روش کو اور اسی رویے کو اختیار کرے گا۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے، غلط باتیں کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں یا ایسے معصیت اور گناہ کے کام کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے اولاد کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کام کا کرنا ہمارے لیے بھی جائز اور درست ہے، یا اس کام کو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل ہمارے اور آپ کے لیے فائدے اور نقصان سے خالی نہیں ہے۔ آپ اس کے ایجابی پہلوؤں کو اور اس کے سلبی پہلوؤں کو دونوں کو سامنے رکھیں، خاص طور پر اپنے اولاد کے تعلق سے، اور کوئی بھی ایسا موقع اپنے اولاد کو اس دنیا کی زندگی کے اندر نہ دیں جس کے ذریعے سے وہ ہم سے اور آپ سے غلط تاثر لے کر کے جائیں، ان کے ذہن و دماغ کے اندر غلط تاثر پیدا ہو اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کو شیطان کے راستے پر ڈال دیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کام شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہوتے۔ اس کام کو کرنے کے لیے یا اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یا اس کام میں مدد کرنے کے لیے بسا اوقات وہ اپنے اولاد کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ آپ پان کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو آپ پیسہ دے رہے ہیں، وہ پیسہ لے کر کے آپ کے لیے پان لا رہا ہے۔ آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ سگریٹ پینے کے لیے اپنی اولاد کو پیسہ دیتے ہیں، وہ پیسہ لے کر کے آپ کے لیے سگریٹ لا رہا ہے۔ آپ گٹکا کھا رہے ہیں، نشے کی چیزیں کھا رہے ہیں، منشیات کے عادی ہیں، آپ اپنے بچوں کو پیسہ دے کر کے نشے کی چیزیں، گٹکا یا اس طرح کی چیزیں لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے لا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا ریئیکشن کہیں نہ کہیں ان کی زندگی کے اندر ایک دن ضرور آپ کے سامنے پیدا ہونا ہے اور ظاہر ہونا ہے۔ جو کام آپ نے اس سے کروایا ہے، جو عمل آپ نے اسے کرنے کے لیے مدد طلب کی ہے یا اس میں اس کی مشارکت آپ نے حاصل کی ہے، تو ایک نہ ایک دن اس کا ریئیکشن اس کی زندگی کے اندر، اس کا برا نتیجہ، اس کا غلط رزلٹ اور برا اثر اس کی زندگی کے اندر شامل اور داخل ہونا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایسے کرداروں سے اور ایسے منفی پہلوؤں سے بھی بچنے کی اور بچانے کی کوشش کی ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہماری اولاد کی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے گھر میں پرورش پانے والا ایک بچہ تھا۔ ایک بار آپ کے دسترخوان پر گیا تو بچہ ہونے کی حیثیت سے دسترخوان پر جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں میں نے چاروں طرف سے اس میں ہاتھ مارنا شروع کر دیا، کچھ یہاں سے اٹھایا، کچھ وہاں سے اٹھایا، کچھ وہاں سے اٹھایا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے پیار سے بلایا اور کہا کہ یا غلام، کہا کہ اے بچے، اے لاڈلے،
سم اللہ، جب کھانا کھانے کے لیے کسی آدمی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو اور کھانے کا پلیٹ تمہارے سامنے حاضر ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو. یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا شروع کرو. وکل مما یلیک، اور ان چیزوں میں سے کھاؤ جو تم سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے سامنے. پورے برتن کے اندر ہاتھ مت مارو. یہ چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بچے کو کس طرح سے کھانے کے آداب سکھلائے، کھانے کے طریقے سکھلائے، بسم اللہ پڑھنا سکھلایا، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا سکھلایا. ظاہر سی بات ہے ایک بچہ جو نادان ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، اس کا ذہن خالی ہوتا ہے، وہ جلد بازی میں بہت سارے کام، لالچ میں بہت سارے کام کرنا چاہتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار سکھلاتے رہیں، تربیت دیتے رہیں، یہاں تک کہ وہ داہنے ہاتھ سے کھانے کا عادی ہو جائے، بسم اللہ پڑھنے کا عادی ہو جائے، اسلامی آداب اور تعلیمات کو اختیار کرنے اور اس پر چلنے کا عادی ہو جائے، اور ان تمام طریقوں کو اور کرداروں کو سیکھ لے اور اس کی زندگی کے اندر یہ رچ اور بس جائیں جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور بتلایا. حضرت نافع جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابو داؤد کے اندر روایت کیا ہے، اور اس میں بڑی تربیت کا بڑا نرالا انداز ہے. کہتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے استاد عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا تھا. راستے کے قریب کچھ چرواہے کھڑے تھے جو گانا اور موسیقی کی آوازیں بجا رہے تھے. کچھ ان کے ہاتھ میں بجانے کی چیزیں تھیں جسے وہ بجا رہے تھے، گانے کی اور بجانے کی آواز آ رہی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لی اور راستے سے دور ہٹ کر کے دوسری سمت میں چلے گئے. جب کچھ آگے چلے گئے تو اپنے کانوں سے میرے استاد عبداللہ ابن عمر نے انگلیاں نکالی اور مجھ سے پوچھا کہ نافع، کیا یہاں بھی گانے اور بجانے کی آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ استاد یہاں پر گانے اور بجانے کی آواز نہیں آ رہی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں کانوں سے انگلیاں نکال لی. تو میں نے پوچھا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ایسے موقع پر جہاں گانے اور بجانے کی آوازیں آتی تھی آپ ایسے ہی کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اندر دو کردار اختیار کیا. ایک کردار یہ ہے کہ اس گناہ کے کام سے بچنے کے لیے پہلی تدبیر یہ کی کہ اپنے کان کے اندر انگلیاں ڈال لی تاکہ وہ آواز کان کے اندر نہ پہنچے، اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس راستے کو، جس راستے پر جا رہے تھے اور جہاں گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، اس راستے کو بدل لیا، دوسرے سمت میں چلے گئے تاکہ دور ہونے پر وہ گانے اور بجانے کی آواز ہمارے قریب نہ آ سکے، ہمارے کانوں سے نہ ٹکرائے. اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے اولاد کو گانے اور بجانے کی چیزوں سے محفوظ کریں. آج موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹی وی اور وی سی آر کا زمانہ ہے، MP3 اور MP4 کا زمانہ ہے. آپ ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان موبائلوں کے چکر میں اور انٹرنیٹ کے ان شیطانی عنکبوتی تاروں کے چکر میں آپ کا بچہ 7 سال، 8 سال اور 10 سال کی عمر میں اپنی زندگی کو اور اپنی عاقبت کو اور اپنے دنیا اور جہان کو برباد کرنے کا ذریعہ اور سبب نہ بن رہا ہو. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان شیطانی چالوں کا شکار ہو کر کے آپ کے ایمان کو، آپ کے گھر کے ایمان کو، اس کے پاکیزہ ماحول کو گندا نہ کر دے، پراگندہ نہ کر دے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے. اس پر بھی ہمیں اور آپ کو توجہ دینا ہے. جیسے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس سمت میں اور اس راستے میں توجہ دیا کرتے تھے اور اس کا محاسبہ کیا کرتے تھے اور اولاد کا جائزہ لیا کرتے تھے. میرے دینی بھائی اور دوستو، یہ تربیت کے چند پہلو تھے جسے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کیا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے ان تمام اسلامی پہلوؤں کو اختیار کریں جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے.
اور ایمان اور عقیدے کے تعلق سے ان کی صحیح تربیت کریں، عبادات، نمازوں کے اہتمام اور اسلامی اخلاق اور آداب کے تعلق سے ان کی سچی اور صحیح تربیت کرے، تاکہ ہمارا بچہ اس دنیا کے اندر ایک صالح اولاد بن سکے اور ہمارے لیے اس دنیا کے اندر وہ ہماری نگاہوں کا تارا اور اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہستی بن سکے، اور اس دنیا کے اندر وہ ہمارے لیے، ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے ایک سچی اور اچھی پہچان بن سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اولاد کے ساتھ اپنے وقت کو لگانے، اپنے ذہن و دماغ کو لگانے اور اتنی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اولاد کو ایمان کی، عقیدے کی، عبادات کی تعلیم دے سکیں اور اس کے لیے فرصت اور موقع نکال سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کو صالح بنائے اور ہمارے بچوں کے کورے ذہن کو اللہ رب العالمین صحیح عقیدے اور ایمان سے بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔